ایران جنگ نے سعودی عرب کے مزے کرا دیے ہیں۔ ارامکو کا منافع 33 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا۔ تو کیا سعودی عرب ایران جنگ سے مالی فائدہ اٹھا رہا ہے؟ سعودی عرب کی تیل پیداوار 25% کم ہوئی، لیکن دوسری طرف صرف یہی نہیں، تیل کی قیمت میں 60% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسی دوران سعودی عرب کی مجموعی معیشت تقریباً 5% تک سکڑ گئی۔ ایران جنگ سے سعودی عرب کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ آئیے جانتے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، 2026 کی دوسری سرمائی میں ارامکو کا ایڈجسٹڈ منافع 33 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ یعنی صرف 3 ماہ میں اتنا منافع، پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ رقم ناقابل تصور دکھائی دیتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 1 سال پہلے کے مقابلے میں ارامکو کے ایڈجسٹڈ منافع میں تقریباً 1/3 اضافہ ہوا، جبکہ کمپنی کے منافع میں 44% اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب یہاں اصل سوال یہ ہے کہ اگر جنگ کی وجہ سے خلیج فارس میں بحری آمد و رفت متاثر ہوئی، سعودی عرب کی تیل کی پیداوار اور برآمدات کم ہوئی، تو پھر ارامکو کا منافع اتنا زیادہ کیسے بڑھ گیا ہے؟ اس کا جواب تیل کی قیمت میں چھپا ہے۔ جی ہاں، رپورٹ کے مطابق 2026 کی دوسری سرمائی میں ارامکو کی تیل اور گیس کی پیداوار گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں تقریباً 25% کم ہوئی، لیکن کمپنی نے جو تیل فروخت کیا اس کی قیمت میں 60% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ یعنی سعودی عرب نے کم تیل فروخت کیا لیکن زیادہ قیمت پر فروخت کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قیمت میں اضافے سے حاصل ہونے والی اضافی آمدنی نے پیداوار اور برآمدات میں کمی کے اثرات کو نہ صرف ختم کیا بلکہ کمپنی کے منافع میں مزید اضافہ بھی کر دیا۔ دوستو، یہ صرف ارامکو کی کہانی نہیں ہے۔ اسے عالمی صورتحال میں برطانوی پیٹرولیم کمپنی بی پی نے بھی 2026 کی دوسری سرمائی میں 5.7 ارب ڈالر کا منافع رپورٹ کیا ہے، جو 1 سال کے پہلے کے مقابلے میں 2 گنا سے بھی زیادہ تھا، اور 2022 کے بعد اس کا سب سے زیادہ سرمائی منافع بھی تھا۔ ایکسن موبل، شیورون اور شیل نے بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ منافع رپورٹ کیا ہے، لیکن سعودی عرب کو ایک اور بڑی برتری بھی حاصل تھی، اور وہ تھی اس کا متبادل تیل برآمدی راستہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک طرف آبنائے ہرمز میں جنگ اور بحری آمد و رفت میں خلل پیدا ہوا، جبکہ دوسری جانب سعودی عرب کے پاس ایسا متبادل نظام موجود ہے جو اسے اپنے تیل کا بڑا حصہ بحیرہ احمر کے راستے عالمی مارکیٹ تک پہنچانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے لیے بحران اتنا تباہ کن ثابت نہیں ہوا جتنا ان ممالک کے لیے جن کے پاس تیل برآمد کرنے کے متبادل راستے محدود ہیں۔ عراق اور کویت جیسے ممالک بحری نقل و حمل میں خلل سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس متبادل راستہ نسبتاً کم ہے۔ ناظرین، ارامکو کا منافع بڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ سعودی عرب کی پوری معیشت بھی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے ادارہ شماریات کے ابتدائی تخمینے کے مطابق سن 2026 کی دوسری سرمائی میں سعودی مجموعی ملکی پیداوار یعنی جی ڈی پی گزشتہ سال کے عرصے کے مقابلے میں تقریباً 5% سکڑ گئی ہے۔ اسی دوران تیل سے متعلق سرگرمیوں میں تقریباً 25% کمی بھی واقع ہوئی ہے۔ کمپنی کا منافع اس بات سے بڑھ سکتا ہے کہ اسے اپنی مصنوعات کی زیادہ قیمت مل رہی ہو، لیکن ملکی جی ڈی پی کا تعلق مجموعی طور پر ملک میں پیدا ہونے والی اشیاء اور خدمات کی مقدار سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر تیل کی پیداوار کم ہو جائے لیکن عالمی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے تو کمپنی کو زیادہ منافع مل سکتا ہے، جبکہ ملک کی مجموعی پیداوار پھر بھی کم ہو سکتی ہے۔ اور ارامکو کا منافع براہ راست سعودی حکومت کے لیے اہم ہے، کیونکہ حکومت اور سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی کمپنی کے تقریباً تمام حصص کے مالک ہیلیکون جنگ کی معیشت کا دوسرا رخ بھی ہے۔ تیل کی قیمت بڑھنے سے آمدنی بڑھ سکتی ہے، مگر جنگ کے ساتھ انشورنس، نقل و حمل اور برآمدی راستوں کی سیکیورٹی کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر یہ تنازع طویل ہوتا ہے تو سرمایہ کاروں کا اعتماد متاثر ہو سکتا ہے، غیر تیل شعبوں میں سرمایہ کاری کم ہو سکتی ہے، اور سعودی عرب کے ویژن 2030 جیسے منصوبوں کے لیے علاقائی استحکام مزید اہم بن جاتا ہے، اور خطرہ صرف آبنائے ہرمز تک محدود نہیں رہا۔ دوستو، جولائی میں بحیرہ احمر کے علاقے میں بھی کشیدگی بڑھی ہے، اور سعودی تنصیبات کے ساتھ ساتھ اس کی بندرگاہوں کو بھی حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ اگر سعودی عرب ابنائے ہرمز سے اپنے برآمدی راستوں کا انحصار کم بھی کر لے تب بھی وہ خطے کی جنگ سے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، جنگ نے ارامکو کے لیے منافع کا دروازہ ضرور کھولا ہے، مگر سعودی عرب کے لیے یہ دروازہ مستقل خوشحالی کی ضمانت نہیں ہے۔